اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل، زمانہ نزول، موضوع اور مرکزی مضمون مباحث، ان پہ بات کریں گے مختصراً۔ شروعات کرتے ہیں نام سورہ نحل سے۔ آیت نمبر 68 کے فقرے وَأُوحَىٰ رَبِّكَ إِلَّا النَّحْلِ سے محفوظ ہے۔ یہ بھی محض علامت ہے، نہ کہ موضوع بحث کا عنوان۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں زمانہ نزول۔ متعدد اندرونی شہادتوں سے اس کے زمانہ نزول پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً آیت نمبر 41 کے فقرے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہجرت حبشہ واقعہ ہو چکی تھی۔ آیت نمبر 106 من کفر باللہ منہم بعد ایمانہ الآیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ ہو رہا تھا، اور یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ناقابل برداشت اذیت سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے۔ آیت نمبر 112 اور 114 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ کا صاف اشارہ اس طرف سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد مکہ میں جو زبردست قحط رونما ہوا تھا اور اس سورہ کے نزول کے وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس سورہ میں آیت نمبر 115 ایسی ہے جس کا حوالہ سورہ انعام آیت نمبر 119 میں دیا گیا ہے، اور دوسری آیت نمبر 118 ایسی ہے جس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 144 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں صورتوں کا نزول قریب العہد ہے۔ ان شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ کا زمانہ نزول بھی مکہ کا آخری دور ہی ہے، اور اس کی تائید سورہ کے عام انداز بیان سے بھی ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ آتے ہیں موضوع اور مرکزی مضمون۔ شرک کا ابدال، توحید کا اثبات، دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ و فہمائش، اور حق کی مخالفت اور مزاحمت پر زجر و تعبیہ۔ نمبر 4 پہ آتے ہیں مباحث۔ سورہ کا آغاز بغیر کسی تمہید کے یک لفظ ایک تنبیہی جملے سے ہوتا ہے۔ کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ جب ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں اور کلم کلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر وہ خدا کا عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔ اس بات کو وہ بالکل تکیہ کلام کی طرح اس لیے دہراتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر نہ ہونے کی سب سے زیادہ صریح ثبوت تھا۔ اس پر فرمایا کہ بیوقوفو، خدا کا عذاب تو تمہارے سر پر تلا کڑا ہے، اب اس کے ٹوٹ پڑنے کے لیے جلدی نہ مچاؤ، بلکہ جو ذرا سی مہلت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھا کہ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد فوراً ہی تفہیم کی تقریر شروع ہو جاتی ہے، اور حسب ذیل مضامین بار بار یک کے بعد دیگرے سامنے آنے شروع ہوتے ہیں۔ دل لگتے دلائل اور افاق و نفس کے آثار کی کلی کلی شہادتوں سے سمجھایا جاتا ہے کہ شرک و باطل ہے اور توحید ہی حق ہے۔ منکرین کے اعتراضات، شکوک، حجتوں اور حیلوں کا ایک ایک کر کے جواب دیا جاتا ہے۔ باطل پراسرار اور حق کے مقابلے میں استکبار کے برے نتائج سے ڈرایا جاتا ہے۔ ان اخلاقی اور عملی تغیرات کو مجمل مگر دل نشین انداز سے بیان کیا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین انسانی زندگی میں لانا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں مشرکین کو بتایا جاتا ہے کہ خدا کو رب ماننا، جس کا انہیں دعویٰ تھا، محض خالی خلی مان لینا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے کچھ تقاضے بھی رکھتا ہے جو عقائد و اخلاق اور عملی زندگی میں نمودار ہونے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی ڈھارس بندھائی جاتی ہے
اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کفار کی مزاحمتوں اور جفاکاریوں کے مقابلے میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔